نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور دین و ایمان سے بیزار لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، سر عام ان پر لعنت کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کشی کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ مجھے ان دین و ایمان سے بیزار لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو صرف ان نادان سنی مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، جو ان کے الزامات سے متاثر ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں اور ان پر اعتراضات مانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شخصیت ہیں۔ قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک ایک صحابی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ لہذا اس آیت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بعد میں ہوئی، آیت پہلے نازل ہوئی، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بعد میں بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ تو بالکل اگر کسی کو قرآن کے قیامت تک ہونے کا یقین نہیں ہے تو اس کے لیے قرآن کی آیت ہے جس سے دو مومن جماعتوں کا لڑنے کے باوجود ایمان والا ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ حجرات کی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ تو پتہ چلا کہ دو مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، مومنین کی جماعت آپس میں برسر پیکار ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ جس طرح کوئی قاتل کسی کو قتل کر دے تو وہ قاتل کافر نہیں ہوتا، کوئی زانی اگر زنا کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا، اسی طرح جو اسلامی خلیفہ کے خلاف اگر بغاوت کرے تو اس کے اوپر نہ کفر کا حکم لگتا ہے اور نہ دوسرا کوئی حکم لگتا ہے۔ ہاں جو حکم ہے کہ ایسے باغیوں کے خلاف مقابلہ کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حکم کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اب یہ بھی آیت کوئی کہے پہلے نازل ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے اس وقت ایمان نہیں رہا۔ اس کا جواب بھی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس بیماری میں وفات ہو جائے گی، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بیماری میں فوت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تم جو ہے ایک جنگ میں شہید ہو جاؤ گے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ لا اموت الا قتلا بین فئتین مؤمنتین، میں اس وقت تک نہیں مروں گا یہاں تک کہ آپس کی جنگ ہوگی، دو ایمان والی جماعتوں کے درمیان جنگ جب تک نہ ہو جائے جب تک میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا۔ اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی ایمان والوں کی جماعت تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی ایمان والوں کی جماعت تھی۔ اس لیے دوسری حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت حق سے زیادہ قریب ہوگی، یعنی کیونکہ دونوں کا اجتہادی اختلاف ہوگا، حق اور باطل کا، کفر اور ایمان کا اختلاف نہیں ہوگا،
اس لیے ان میں سے ایک جماعت حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ بالکل یہ نہیں فرمایا کہ وہ حق پر ہی ہوگی، نہیں، دونوں حق کے لیے لڑیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں آپس میں برسر پیکار ہوں گی، دعواہ واحد، ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گی، دونوں ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گی، اور دونوں مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے برسر پیکار ہوں گی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی پکار ایک ہی تھی، دونوں کا مقصد ایک تھا۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطاع، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے قرآن میں کہ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام اصلاح امت چاہتے تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصلاح امت چاہتے تھے۔ پھر بھی بعض نادان لوگ نہیں مانیں گے کہ نہیں، جنگ کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اسلام مشکوک ہو گیا۔ اس کا بھی جواب حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو عظیم مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا، دو عظیم مسلمان جماعتوں کے درمیان۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام و ایمان حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس کی اور مزید دلیل اور مزید تقویت دینے والی بات یہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سربراہ تسلیم کیا، اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اپنے ہاتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کا حق دے دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر بیعت کر لی، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کر لی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کر لی۔ اہل بیت کے خاندان والوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سربراہ، اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اسی جرم میں زہر دے کر مفسدین نے شہید کروا دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی برانگیختہ کیا گیا، ابھارا گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نما اپنا سردار، اپنا سربراہ، اپنا خلیفہ تسلیم کریں، تو ان کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ، اپنا سربراہ تسلیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور صحابہ کرام سے، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔